بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی جلالت، شان اور عظمت مقام کے پیش نظر اس کی اہمیت امت مسلمہ میں شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جن 4 راتوں میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بیان میں شب برات بھی شامل ہے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آئے تو رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کیا جائے اور دن کو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی عبادت، بندگی اور توبہ استغفار تو ہر لمحے اور ہر گھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن احادیث کی روح سے شب برات میں ایسی قیمتی اور نایاب لمحے موجود ہیں کہ ان میں اگر گڑ گڑا کر مغفرت مانگی جائے تو اس کی بخشش کی یقینی بشارت موجود ہے۔ اس رحمت کی رات میں رحمت خداوندی خصوصی طور پر اپنے تمام تر عنایات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں، اور طلوع فجر تک پوری رات یہ ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی جھولی بھر دی جائے۔ خوش نصیب ہے وہ فرزندان توحید جو اس کی بخشش کی رات میں سوالی بن کر نہ صرف اللہ کو راضی کر لیتے ہیں بلکہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بستر پر نہ پا کر آپ کی تلاش میں جنت البقیع تک گئے اور آپ سے آنے کی وجہ دریافت کرنے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں کہ بکریوں کے جس قدر بال ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی مبارک رات کو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو اتنا طویل کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دامن گیر ہو گئی، اور آپ کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دے کر دل کو اطمینان دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھا کر فرمایا، آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرما کر ان کی مغفرت فرماتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے، البتہ کینہ پرور اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک رات میں کھلے آسمان کے تلے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان اللہ کا اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور آپ پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے پورے ماہ شعبان کے روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا تاکہ شعبان کے روزوں سے مسلمانوں پر بوجھ نہ پڑ جائے اور وہ رمضان کے پورے ماہ کے روزے بآسانی رکھ سکیں۔ ویسے تو ایک مسلمان کو کسی وقت بھی اللہ کی یاد اور عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، تاہم حدیث مبارکہ میں شب برات کو توبہ استغفار کے ساتھ 4 رکعات نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں 50 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور دن کو روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم رسموں کو زنجیروں سے تشبیہ دے کر واضح کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر جاہلانہ رسوم کی زنجیروں کو کاٹ ڈالا تھا، لیکن آج بھی جہالت کی بنا پر کچھ مسلمان کسی خاص وقت یا موقع سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کی بجائے پرانی جاہلانہ رسموں کی ظاہری صورت تبدیل کر کے کبھی رسم بنا ڈالتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ایک وبال کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلا شب برات کی بابرکت رات میں عبادت اور نیک کام کر کے بخشش مانگنے کی بجائے اپنی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کو آتش بازی وغیرہ جیسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جو بعض اوقات قیمتی جانوں کی ضیاع کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ دراصل اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جو مسلمانوں کو جاہلانہ رسوم سے روکتا ہے اور دولت کی بربادی سے بچا کر محنت و مشقت، عبادت اور ان نیک کاموں میں مصروف دیکھنا چاہتا ہے
جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی فلاح کا ذریعہ بھی ہوں۔ معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی بخوبی جانتا ہے کہ اس طرح کی فضول رسوم کا اسلام میں سرے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ شب برات، پٹاخے چلانے، دھماکے کرنا اور چراغاں کرنا وغیرہ وہ دسہرہ کا تہوار منانے کے لیے روان کا پتلا بنا کر اس میں بارود بھر دیتے تھے، اوپر مٹی کا تیل یا پٹرول وغیرہ چھڑک کر آگ لگاتے ہیں، اور جب بارود پھٹنے سے دھماکے ہوتے بتوں اور اس کے اپنے تہوار کی کامیابی کا تصور کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہر گھر میں چراغاں ہوتا اور پرشاد یعنی حلوہ تقسیم ہوتا۔ بعض ناسمجھ مسلمانوں نے شب برات کے تہوار کو ہندوؤں کی رسموں کے بالکل قریب کر دیا، اور اس بابرکت رات کو جب فرشتے رحمتیں اور برکتیں لے کر نیچے کی طرف نزول کرتے ہیں تو خوش ہونے کی بجائے ناراضگی کا اظہار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے، رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے، اس لیے گناہگار انسان کو وقتاً فوقتاً ایسا موقع عطا کیے جاتے ہیں جن میں اعمال اور عبادات کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے۔ انہی میں سے یہ خاص رات بھی شامل ہے جس میں رب العالمین کی الوہیت کی جانب سے نوازش کثیر اور الطاف کبیر کی دولت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے سکون قلب اور پاکیزگی